السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ خبریں گردش میں ہیں کہ جنرل راحیل شریف نے استعفیٰ دے دیا ہے اور پتہ نہیں 1 ارب کی نوکری پہ لات مار دی ہے اور کہا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے میں وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سب جھوٹی خبریں ہیں اور افواہیں ہیں، اور خدا را سوشل میڈیا کی افواہوں پر کان نہ دھرا کریں، پہلے گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھا کریں۔ اصل میں قوم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو میجورٹی میں تماشبین لوگ ہیں، بس جہاں پر میلہ لگا وہاں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا کہ ایک جگہ پہ عرس ہے، پیر صاحب خطاب کر رہے ہیں، مرید آئے ہیں، انہیں کم سن رہے ہیں، باہر جو داندوں کا جلسہ ہو رہا ہے ادھر زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تماشبین لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جب عوام سوال کرنا شروع ہوتی ہے نا گورنمنٹ سے کہ جناب واٹ آر یو اپ ٹو، کیا کر رہے ہو کشمیر کے لیے، ہم سفارتی جنگ لڑیں گے، ہم سفارتکار کو واپس بھیج دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اسی سینیریو میں انڈیا کا ایک جو سنگر ہے میکا سنگھ، وہ پاکستان آتا ہے۔ کس گورنر کے گھر میں رہتا ہے وہ شاید آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہتر جانتے ہوں گے، کہاں کہاں کن کن وزراء سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور جنرل مشرف کے جس رشتہ دار کی وہ شادی میں جا کے ناچ گانے گاتا ہے۔ ہندوستان نے اس پہ پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی ہندوستانی اس کو اپنے پروگرام میں نہیں بلائے گا، کیونکہ جب پاکستان سے حالات خراب تھے تو یہ پاکستان دفع ہو گیا، اور پاکستانی اپنی بغیرتی پر اتنے زیادہ نازا ہیں کہ ہم نے ایک طرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب ہم تو انڈیا سے سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں، اور اگلے دن ہی وہ ہندوستانی اداکار آپ کے ملک میں آ جاتا ہے اور گانے گانے لگ جاتا ہے۔ پھر عوام یہ پوچھتی ہے کہ جناب آپ لوگ کیا کریں گے کیا، تو عمران خان جواب میں کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں میں جنگ کر لوں؟ جناب پھر ٹھیک ہے، یہ آپ کریں، ٹھیک ہے، اپنی پھوپھی کی شادی پہ چھڑائیں سارے جو ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، یہ کشمیر کے لیے تھوڑی ہیں۔ اچھا پھر یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، جی جنرل راحیل شریف نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر پریس کانفرنس بھی کر لی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جناب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پچھلے 72 سالوں سے کشمیر کے معاملے میں بھارت اینٹیں مارتا جا رہا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ پتھر سے جواب کب دیں گے، وہ پتھر کہاں ہیں؟ 72 سالوں کو چھوڑیں، بیچ میں غیرت مند لوگ بھی ہوا کرتے تھے جنہوں نے 65 کی جنگ میں اپنے جسموں سے بم باندھ کے چونڈا کے بارڈر پہ چلا کرتے تھے، بیچ میں وہ غیرت مند پٹھان بھی ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ جناب ایک مارچ 23 کا منظر تھا، یہ 6 ستمبر کیسا ہے، اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے۔ لیکن وہ عجیب زبردست قسم کے لوگ ہوتے تھے، دیوانے لوگ ہوتے تھے، اپنے وطن پہ اسلام کی نسبت سے اپنی جان نچھاور کرنا جانتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، پورے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ہر بندہ پاکستان کے لیے جان نچھاور کرنا چاہتا ہے، لیکن جو مقتدر حلقوں میں جو پیپل who are at the helm of affairs، جو کسی مقام پہ موجود ہیں، جو سربراہ ہیں، ایسے لوگ بالکل خاموش ہیں۔ اس قوم کا جو سربراہ بنا پھرتا ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم، یا نہیں سوری الیکٹڈ وزیر اعظم، وہ خاموش ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا۔ پھر اس طرح کے شوشے چھڑوا دیتا ہے۔ راحیل شریف نے استعفیٰ دے دیا، وہ کہتا تھا کہ جناب میرے جہاز کرتب دکھاتے رہے آج تک، پورے عالم اسلام کے جہازوں کو میں نے اکٹھا کیا، سعودی عرب میں کبھی یوں جا رہے تھے، یوں جا رہے تھے، یوں جا رہے تھے، یوں جا رہے تھے، کبھی فلسطین کی طرف نہیں گئے اسرائیل کے خلاف لڑنے، کبھی کشمیر کی طرف نہیں گئے بھارت کے خلاف لڑنے، لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ جھوٹی خبر ہے، کوئی استعفیٰ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حکام بالا کو غیرت دے، ان کو متحد کرے۔ آج اگر یہ کشمیر کے معاملے میں متحد نہیں ہوں گے تو یاد رکھنا کل کو جو آگ جو آج کشمیر میں لگی ہے کل آپ کے اور ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہوگی، اور پھر ہم وہی کر رہے ہوں گے، کسی اور کے منتیں ترلے کر رہے ہوں گے، دوسرے نے کچھ نہیں کرنا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اپنے پڑوسی کے گھر پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں اور اسے لتر مارتے ہیں، وہ جو آپ کا پڑوسی ہے جس کو آپ لتر مار رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، آپ کا جو اس پڑوسی کا جو دوسرا دوست ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے گیٹ پہ بندوقیں لے کے، ایٹم بم کو لے کے، اور کہتا ہے ہم مذمت کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ جئیں گے، تمہارے ساتھ مریں گے، ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون تمہارے ساتھ ہے، ہماری سانسیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دھڑکنیں تمہارے ساتھ دھڑکتی ہیں۔ تو وہ کہے گا جناب مینو لتر پہ رہے ہیں، آؤ کچھ کرو۔ نہیں 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 نہیں، گولی ہم نہیں چلائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جناب مجھے میرے بچوں کو اغوا کر لیا ہے، میری مدد کرو۔ نہیں 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 نہیں، ایٹم بم ہم اپنی پھوپھی کی شادی پہ چھڑائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم ویسے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جناب میرے بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا جناب۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کچھ کیا جا رہا ہے آج، قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور قوم بھی ہے کہ بے وقوف بن جاتی ہے ایک جذباتی تقریر پہ۔
وہ کہتی ہے او ہو پرائم منسٹر بہت ہی ہینڈسم ہے. جناب بیوقوف بننا چھوڑو. میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو کہ کرنے چاہیے آپ لوگوں کے لیے, لیکن بیوقوف نہ بنیں, اور جن لوگوں کو ووٹ دے کے اقتدار میں لے کے آئے ہیں نا, ان کا گریبان پکڑیں. انہوں نے کہ کل کشمیر کی بیٹی ہے نا, آج کل تمہاری اور ہماری بیٹی بھی ہو سکتی ہے. وہی حال اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے درخت سے ٹانگ دیا جائے. خدا را ہمارا لہو کیوں کھولتا ہے؟ صرف ایک وجہ سے کھولتا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں. کشمیر میں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, فلسطین میں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, برما, عراق, ایران, سیریا, لیبیا, یمن, جہاں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, فلسطین, ہر جگہ. کیوں؟ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہونا پورا جسم محسوس کرتا ہے. تکلیف آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, نیند آپ کی آنکھوں کو نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ آنکھوں کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک جسم ہے. اسی طریقے سے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. خدا را مسلمانوں جاگو, اپنے حکمرانوں کا گریبان پکڑو, انہیں بولو غیرت کھاؤ, اور عراق میں 12,000 بم گرانے والے امریکہ سے مدد کی امید نہ رکھو. سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا جناب, ہم وہاں جا کے جنگ لڑیں گے. میں سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی یہ فیل ہو چکے ہیں. ٹو بی ویری فرینک, میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. معاملہ یہ ہے, میں کہتا ہوں دنیا کے 200 کے قریب جو لگ بھگ ممالک ہیں, سارے اگر کہہ دیں کہ بھارت ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, امریکہ بھی کہہ دے, اسرائیل بھی کہہ دے, ہر ملک آ کے کہہ دے نا بھارت ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, تباہی کر رہا ہے, ہم مذمت کرتے ہیں بھارت کے اقدامات کی, تو کیا بھارت واپس چلا جائے گا؟ پوری دنیا نے اسرائیل کی بھی تو مذمت کی نا کہ وہ فلسطین میں ظلم کرے. اسرائیل نے کیا ظلم روک دیا؟ نہیں جناب. جب تک میں اپنے پڑوسی کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہا ہوں گا, تب تک وہ پڑوسی پر ہونے والا ظلم ختم نہیں ہوگا. جب تک میں جا کے پڑوسی کے گھر میں گھس کے اس کے گھر پہ قابض ہونے والے دشمن کو گریبان سے پکڑ کے باہر نہیں نکالوں گا, تب تک ظلم رکنے والا نہیں ہے. خدا را ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کریں. اگر یہ جو کہتے ہیں تھرڈ کلاس قسم کے فارن منسٹر کہ جی جنگ کرنا خودکشی کے مترادف ہے, جناب جنگ کرنا خودکشی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 غزوات میں کبھی شرکت نہ کرتے. اس سے بڑھ کے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. آپ لوگ نام نہاد گدی نشین بنے پھرے ہیں, ہماری نہ سنو, رسول اللہ کی غزوات کو پڑھ لو. اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان پائندہ باد, اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان.